رہو، امیدوں پر مت پھولو اور امیدوں پر پھولے مت سماؤ، اور اپنی موت کو نہ بھولو۔ دنیا کی طرف مائل نہ ہو، بے شک یہ دھوکے باز ہے، اور دھوکے کے ساتھ بن ٹھن کر تمہارے سامنے آتی ہے اب، اور اپنی خواہشات کے ذریعے تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دنیا اپنی پیروی کرنے والوں کے لیے اس طرح سجتی سنورتی ہے جیسے دلہن سجتی ہے۔ دنیا نے اپنے کتنی ہی عاشقوں کو ہلاک کر دیا، اور جنہوں نے اس سے اطمینان حاصل کرنا چاہا اسے ذلیل و رسوا کر دیا۔ لہذا اسی حقیقت کی نگاہ سے دیکھو، کیونکہ یہ مصیبتوں سے بھرپور مقام ہے۔ اس کے خالق نے اس کی مذمت بیان کی، اس کا نیا پرانا ہو جاتا ہے، اسے چاہنے والا بھی مر جاتا ہے۔ اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، غفلت سے بیدار ہو جاؤ۔ اس سے پہلے نیند سے آنکھیں کھول لو کہ یوں اعلان کیا جائے فلاں شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے۔ کیا کوئی دوا ہے یا کسی ڈاکٹر تک جانے کی کوئی صورت ہے؟ اور تمہارے لیے حکیموں اور ڈاکٹروں کو بلایا جاتا ہے، لیکن شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے فلاں نے وصیت کی اور اپنے مال کا حساب کیا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے اب اس کی زبان بھاری ہو گئی ہے، اب وہ اپنے بھائیوں سے بات نہیں کرتا، پڑوسیوں کو نہیں پہچانتا، اب تمہاری پیشانی پر پسینہ آ گیا، رونے کی آوازیں آنے لگی اور تمہیں موت کا یقین ہو گیا۔ تمہارے پلکیں بند ہونے سے موت کا گمان یقین میں بدل گیا، زبان تھر تھرا رہی ہے، تیرے بہن بھائی رو رہے ہیں، تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فلاں بیٹا ہے، یہ فلاں بھائی ہے، لیکن تو کلام کرنے سے روک دیا گیا ہے، پس تو بول نہیں سکتا، تمہاری زبان پر مہر لگ گئی جس کی وجہ سے آواز نہیں نکلتی۔ پھر تمہیں موت آ گئی اور تیری روح اعضاء سے پوری طرح نکل گئی، پھر اسے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت تمہارے بھائی جمع ہوتے ہیں اور پھر تمہارا کفن لے آتے ہیں، تمہیں غسل دے کر کفن پہناتے ہیں۔ اب تمہاری عیادت کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور تمہارے حاسدین بھی تمہیں بھول جاتے ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں،